میری شادی ہوئی تو پتہ چلا شوہر کا ایک لاڈلا بھانجا بھی ہے، اپنے ماموں کے گھر رہتا ہے۔ گھر میں ہم 3 ہی لوگ رہتے تھے۔ ایک دن میں اور میرا بھانجا گھر میں اکیلے تھے۔ ہم دونوں کے سر پر شیطان سوار ہو گیا اور ہم دونوں جوانی کے نشے میں آ کر بہک گئے۔ ناظرین، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے پورا ضرور دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ میرا نام فرزانہ ہے اور میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ میں جب شادی کر کے اپنے سسرال آئی تو معلوم ہوا کہ میرے سسرال میں صرف 1-2 ہی لوگ رہتے ہیں، ایک میرا شوہر اور ایک اس کا بھانجا۔ میرے ماں باپ حیات نہیں ہیں، اس لیے میرے بھائی نے میری شادی اپنے دوست سے کروا دی اور مجھے بیاہ کر رخصت کر دیا۔ شادی کے پہلے دن میں کمرے میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر خود کھانا لینے بازار گیا۔ میں گھر میں اکیلی ہوں، یہ میرا وہم تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے میں صوفے کے ساتھ سر لگا کر آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آ گئے ہیں آپ؟ میں نے مسکرا کر کہا اور آنکھیں کھولی تو سامنے اپنے شوہر کی جگہ کسی اور لڑکے کو دیکھ کر میں سہم گئی اور چیخنے لگی۔ مجھے لگا گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ ارے ممانی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں چیخ رہی ہیں؟ میرے شوہر کے بھانجے نے میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی اور وہ میری جانب دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں کو ہوش آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے منہ سے ہٹایا۔ کون ہو تم؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میں عفان ہوں، عمران ماموں کا بھانجا ہوں اور ان کے ساتھ اسی گھر میں رہتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنا تعارف بتایا۔ وہ جوان لڑکا تھا اور میرا شوہر ذرا پکی عمر کا تھا اور میں خود بھی درمیانی عمر کی تھی۔ مجھے لگا پتہ نہیں گھر میں کون گھس آیا ہے۔ تمہارے ماموں نے مجھے یہ بات نہیں بتائی کہ تم ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے ہو؟ میں نے بات کرنے کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ وہ اکثر باتیں بتانا بھول جاتے ہیں، لیکن آپ پریشان مت ہوں، اب میں آپ کے اور ان کے ساتھ ہوں، سب کچھ یاد کرواتا رہوں گا۔ عفان نے مسکرا کر کہا۔ وہ اچھا لڑکا تھا اور پہلی ہی ملاقات میں ہم دونوں کے درمیان اچھی دوستی ہو گئی۔ تم بہت اچھی باتیں کرتے ہو عفان، تمہارے ساتھ بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ ہم دونوں کو باتیں کرتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ مجھے بھی اچھا لگا ہے، لیکن آپ کے شوہر کو گھر سے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، میں انہیں تلاش کر کے لاتا ہوں، عفان نے کہا اور وہ پھر گھر سے نکل گیا۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھ کر مسکرانے لگی، مجھے وہ اچھا سا لگنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ عمران کے ہاتھ میں کھانا تھا، ہم نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ وہ 2 بجے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ مجھے عفان کی کمپنی اچھی لگی تھی۔ کچھ دیر بعد عمران مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئے اور کہنے لگے، عفان میرے بچوں جیسا ہے، میں نے ہی اسے پالا ہے، تم سمجھدار لڑکی ہو، مجھے امید ہے تم اسے گھر سے نکالنے کی کوشش نہیں کرو گی اور اسے دل سے اپناؤ گی۔ عمران نے مجھ سے پہلی بات یہی کہی۔ آپ پریشان مت ہوں، میں عفان کے خلاف کچھ نہیں کہوں گی، وہ اس کے ماموں کا گھر ہے، جب تک رہنا چاہے رہ سکتا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ عفان مجھے اچھا سا لگنے لگا تھا۔ عمران کو میری یہ بات بہت اچھی لگی اور انہوں نے میری خوب تعریفیں کیں۔ عمران بہت محنتی تھے، صبح کام پر جاتے اور رات کے وقت گھر واپس آتے۔ میں سارا دن گھر میں اکیلے رہ کر بور ہو جاتی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی اور میں بور ہونے لگی۔ تبھی میرے کمرے میں عفان چلا آیا اور کہنے لگا، ممانی میں بہت بور ہو رہا ہوں، آئیں کچھ کھیلتے ہیں۔ وہ ہاتھ میں لوڈو اٹھائے کمرے میں داخل ہوا اور کھیلتے ہیں، میں بھی بور ہو رہی ہوں، میں بھی مان گئی اور پھر ہم دونوں کھیلنے لگے۔ کھیل کے دوران ہم دونوں میں شرارت ہونے لگی۔ عفان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مذاق مذاق میں مجھے اپنے نزدیک کر لیا۔ اس نے جیسے ہی مجھے نزدیک کیا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں میں دیکھنے لگے اور ایک دوسرے میں اتنا کھونے لگے کہ اس نے مجھے اتنا نزدیک کر لیا اور پھر ساری حدیں پار کر دیں۔ ہم دونوں پر شیطان حاوی ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے وہ سب کچھ کر دیا جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کر دیا ہے۔ میں اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ عفان شرمندہ نہیں تھا، وہ پہلے مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر مجھے روتا ہوا دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، ہمارے درمیان جو کچھ ہوا ہے ہم دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے، اس لیے آپ اکیلے مجھ پر اس گناہ کا الزام مت لگانا اور نہ ہی ماموں کو کچھ بتانا، مجھ سے زیادہ آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ عفان نے مجھ سے کہا۔ اس کی بات سن کر میں نظریں ہٹا کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں میں جانتی ہوں ہم دونوں کی غلطی ہے، جو ہوا اسے بھول جاؤ، میں نے اپنے آنسو پونچھ کر کہا۔ میں چاہتی تھی عفان بھی آج جو ہوا اسے بھول جائے تاکہ اس کے ذہن میں دوبارہ میرے قریب آنے کی تمنا نہ جاگے۔ ہاں میں بھی بھولنے کی کوشش کروں گی، عفان مجھے گہری نظروں سے دیکھ کر بولا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ عفان کے جانے کے بعد میں نے کمرے کو بند کر دیا اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سارا دن مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا رہا کہ جیسے عفان میرے دروازے کے باہر کھڑا ہو۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔
رات کے وقت جب عمران گھر واپس آئے تب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میرا روتا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ کچھ ہوا ہے۔ کیا بات ہے؟ تم کیوں پریشان سی لگ رہی ہو؟ تمہارا چہرہ دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تم روئی ہو۔ عمران میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ بس یوں ہی امی ابو کی یاد آ رہی تھی اس لیے رونا آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے خود سے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو خود ہی دھوکہ دیا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمران مجھے تسلی دے کر کمرے سے باہر نکل گئے اور میں بھی سو گئی۔ عمران جب حسب معمول جلدی کام پر چلے جاتے اور میں عفان سے دور رہنے کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ اس دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ عفان یونیورسٹی گیا تھا۔ وہ اکثر 3 کے بعد واپس آتا تھا لیکن اس دن 12 بجے ہی واپس آ گیا۔ مجھے کچن میں دیکھ کر کچن میں چلا آیا۔ ممانی دھیرے سے میرے کان میں بولا۔ عفان کی آواز سن کر میں سہم گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو عفان؟ اپنے کمرے میں جاؤ، جب کھانا بن جائے گا میں تمہیں آواز دے دوں گی، میں گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ میری بات سن کر وہ پہلے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر میرے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں اسے نظر انداز کرنے لگی۔ میں کھانے کی طلبگار نہیں ہوں، میں آپ کا طلبگار ہوں۔ جب سے اس دن ہمارے ساتھ وہ سب کچھ ہوا ہے اس کے بعد آپ میری نظروں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہی، تو میں اب آپ کے ساتھ دوبارہ وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ عفان مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے ساتھ مزید کچھ کروں گی۔ اس دن میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی، لیکن اب نہیں آؤں گی۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کیا تو میں عمران کو سب بتا دوں گی۔ میں اسے دھمکی دینے لگی مگر اس نے میری بات نہ سنی اور مجھے کمرے میں لے جا کر میرے ساتھ زبردستی کر دی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کی عادت سی ہو گئی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شام کے وقت عمران گھر آیا اور مجھے بتایا کہ میری بھابھی چل گئی ہیں آگ لگنے سے، مجھے کچھ دن ان کے پاس ہی رہنا ہوگا۔ میکے جانے کی خبر سن کر میں خوش ہو گئی اور اس وقت میکے چلی آئی۔ مجھے میکے آئے 15 دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی اور عمران مجھے گھر واپس لے آئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ عمران کا ہے یا عفان کا۔ اس دن میں صحن میں بیٹھی تھی، عمران گھر سے باہر گئے تھے۔ عفان میرے پاس آیا اور پھر سے مجھے اپنی ہوس نکالنے کا کہنے لگا۔ میں ہر بار اس کے ساتھ ذلیل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں عفان، اور یہ بات میں سب کو بتاؤں گی، پھر تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ عفان سے پیچھا چھڑوانے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ بچے کا سن کر وہ گھبرا گیا اور فوراً میرے پاس سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد وہ گھر چھوڑ کر اپنے چاچے کے ہاں چلا گیا اور میں سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ اگر میں اس پر بچے کا الزام نہ لگاتی تو وہ میرے ساتھ تعمر ایسا ہی سلوک کرتا رہتا۔ 9 ماہ بعد میرے ہاں بیٹا ہوا۔ میں نے چپکے سے اس کا اور اپنے شوہر کا DNA کروایا تو وہ میچ آیا۔ یہ خبر سن کر میرے ضمیر کو سکون مل گیا اور اب میں خوش ہوں۔ عفان نے کبھی ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا۔ یہ بات عمران کو اب تک پریشان کر رہی ہے۔